دو وجہ ہوتی ہیں نا بیمار ہونے کی، یا تو سزا مل رہی ہے کسی گناہ کی، اور یا پھر اللہ درجوں کو بلند کر رہا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ نبوت تو آقا کریم علیہ السلام پہ مکمل ہو گئی۔ اب کون ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں بتائے کہ میں جو بیمار ہوا تو یہ مجھے سزا مل رہی ہے، یا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، یا اللہ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ہمارے دین نے، ہمارے محدثین نے ہماری تربیت فرمائی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر تو بیمار ہونے کے بعد تو نمازیں ہی چھوڑ بیٹھے، اگر تو بیمار ہونے کے بعد گلے اور شکوے شروع کر دے، اگر تو بیمار ہونے کے بعد یہ کہنا شروع کر دے بیماری تے میرے گھر دا پیچھا ہی نہیں چھڑ رہی، اگر تو یہ کہنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں بیماری نے میرے نال کوئی کام ہی اسنو، یہ جا ہی نہیں رہی، یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، اگر آپ گلے شکوے شروع کر دیں، نمازیں چھوٹ جائیں، روزے چھوٹ جائیں اور ذکر بند ہو جائے، اللہ اللہ تو بھول جائے، تو پھر سمجھ لے یہ کوئی گناہ ہوا تھا جس کی تجھے بیمار کر کے اللہ سزا دے رہا ہے۔ لیکن اگر بیمار ہونے کے بعد تیری نمازیں بڑھ جائیں، بیمار ہونے کے بعد تیرا ذکر اور زیادہ ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد تو اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، تو پھر سمجھ لے بیماری سزا دینے کے لیے نہیں آئی، بیماری تو تیرے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر بیماری آنے کے بعد گلے شکوے شروع ہو جائیں، گلے شکوے کرنے سے بیماری چلی جائے گی؟ صبر کرنا ہے، حضور کا فرمان ہے بیماری آئی ہے تو صبر کرنا ہے، اور تیرا دل اگر پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے تو پھر سمجھ لے یہ تیرا امتحان لینے کے لیے آئی ہے، یہ تیری آزمائش کے لیے آئی ہے، یہ تیرے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ بیماری بڑی اچھی ہوتی ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے کو درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہو۔ اور سنیے، میرے نبی نے فرمایا جس کو صرف ایک دن بخار ہو، ایک دن بخار ہو تو 80 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے سال کے؟ 80 سال کے۔ یہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب آخری وقت آ جاتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں، پھر کئی عرصے تک بیچارے چارپائی پہ رہتے ہیں، اسی بیماری میں پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو کئی لوگ پھر کہنے لگ جاتے ہیں بڑی بھیڑی موت مرے ہے، معاذ اللہ، اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ بھائی بری موت نہیں مرا، اس لیے کہ وہ بیماری میں گیا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے، جس کو ایک دن کا بخار ہوا ہے، ایک دن کا، تو کیا فرمایا اللہ کریم اس ایک دن کی بخار کی وجہ سے اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس بخار دا اللہ بھلا نہ کرے، اے تو میری جان ہی نہیں پہ چڑھدا، اس بخار میں کوئی خیر نہ ہو، خدا اس کا بھلا نہ کرے، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، میرے گھر سے جا ہی نہیں رہا۔ کریم محبوب نے فرمایا ام صاحب بخار کو برا نہ کہو، یہ جب آتا ہے تو جسم کے سارے گناہ لے جاتا ہے۔ بیماری کو، بخار کو برا نہ کہو، جب یہ بیماری آتی ہے، جب یہ بخار۔ اچھا محدثین نے یہاں پہ پتہ کیا لکھا؟ کسی کے سر میں درد ہے نا تو سر کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ میں درد ہے، بیماری ہے، تو آنکھ کے گناہ معاف ہو گئے، کسی کے کان میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، تو اس چیز کے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا جب بخار ہوتا ہے نا تو پورے جسم نو ہوتا ہے، جب بخار ہوتا ہے تو پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا سر میں درد تھی تو سر کے گناہ معاف، کان میں درد تو کان کے گناہ معاف، اور فرمایا داڑھ میں درد ہے تو دانتوں کے گناہ معاف۔ لیکن فرمایا جب بخار ہوتا ہے تو سارے جسم کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، سارے جسم کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بیمار آدمی کو خوشخبری دی کہ بیمار پریشان نہ ہو، وہ صبر کرے۔ حضور فرماتے ہیں بیمار سے دعا کراؤ، اس لیے کہ بیمار دعا نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کا فرشتہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بیمار نہیں دعا کر رہا ہوتا، وہ اللہ کا فرشتہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور